اور قیامت کے دن فرمایا جائے گا اگر کسی نے مجسمہ بنایا، اللہ فرمائے گا جان ڈال کر کے دکھا اس میں۔ ہم چہروں کے ساتھ جو آج کھلواڑ کر رہے ہیں، مجھے یہاں پر ذکر کرنا ہے میرے عزیزوں، کہاں ہے وہ ہمارے غیور نوجوان جو حیا کی چادر کو اٹھا کر پھینک چکے ہیں آج؟ اور بے حیائی اس قدر عروج میں ہے آج کہ ہم نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا لباس پہن رہے ہیں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں گے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہوں گے۔ یاد رکھو، ہمارے جسم کا جتنا سطر کا حصہ ہے، اس سطر کے حصے میں اگر ایک انگلی کے پور کے برابر بھی حصہ کھلا رہا تو پورے دن بھر حرام گناہ کا اس کے اوپر ارتکاب ہوتا رہے گا۔ حرام کاری کی سزا اور حرام کاری کی وعید پورے دن اس پر ہوتی رہی، اور جتنے لوگ اس کی طرف نظر کریں گے ان کو بھی گناہ ہوگا۔ کیسے گناہ میں مبتلا ہو گئے کہ خود بھی اپنے سطر کی بے ستری کی اور دوسروں کو بھی ان گناہوں میں مبتلا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر انسان کو اس کے باڈی میں سے کوئی چیز جہنم میں لے جاتی ہے تو وہ دو ہی چیزیں ہیں جو اسے دوزخ میں لے جاتی ہیں سب سے زیادہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک دو جبڑوں کے بیچ میں ہے یہ زبان، اور ایک دو رانوں کے بیچ میں ہے شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اکثر انسانوں کو جہنم میں لے کر چلی جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی میں اس کی جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں، اے نوجوانوں ان دو چیزوں کی حفاظت کر لو آج، اپنی آنکھوں اور زبان کی ساتھ میں، اور ساتھ ہی اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ قیامت کا ایک منظر یہ بھی بتایا گیا کہ میدان محشر میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگوں کو فرشتے مجرم بنا کر لا رہے ہوں گے، لیکن کس حالت میں معلوم؟ وہ پورے ننگے ہوں گے، پورے بے لباس ہوں گے، اور فرشتے لوہے کی سلاخوں کو آگ میں تپا کر کے ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہوں گے، جس سے جلنے کی خطرناک بدبو آ رہی ہوگی، اور ان کی شرمگاہوں کو مارا جا رہا ہوگا، اس میں عورتیں بھی ہوگی مرد بھی ہوں گی، ان کی شرمگاہیں جیسی جلتی ہوں گی خطرناک قسم کا پیپ وہاں سے نکل رہا ہوگا۔ پورے محشر والے ان کی اس سزا کو دیکھ کر کے دہل جائیں گے، میدان محشر ہل جائے گا، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سطر کی دنیا میں حفاظت نہیں کرتے تھے، اپنی شرمگاہوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اللہ کی یہ امانت تھی، ان کا غلط انہوں نے استعمال کیا، زنا کے لیے اور بے حیائی کے لیے انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ اس بات پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ آج دنیا پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے امت مصطفیٰ کے نوجوانوں کو بے حیا بنا دیا جائے، ہماری بچیوں کو بے آبرو کر دیا جائے۔ اسی لیے جانتے ہیں آپ آج کے دور میں، پہلے سے ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی تھی عورتوں کو ننگا کرنے کی، اسکرٹ پہنا کر کے، ہاف کپڑے پہنا کر کے، لیکن جب اپنے فیشن سے زیادہ متاثر نہیں کر سکے تو انہوں نے موبائل کو ہمارے سب کے ہاتھوں میں تھما کر انٹرنیٹ ڈال کر اس میں کثیر قسم کی غلیظ ویب سائٹ بھر دی، ہر ایک کے ہاتھ میں اختیار دے دیا، رات کی تنہائی میں جب تو بیٹھے تو غلیظ قسم کی چیزیں دیکھ اور اپنی شرمگاہ سے کھیل۔ آج اکثر نوجوانوں کا طبقہ اس میں ملوث ہے، اور کتنوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسموں کو برباد کر لیا ہے، تباہ کر لیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو بھی تباہ کیا اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کیا ہے۔ کئی ایسے جوان ہیں جو آج شادی کی عمر کو آ چکے اور روتے ہیں کیونکہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے تباہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منی کا ایک قطرہ جو تمہیں دیا ہے، پورے دنیا کے معجون مل کے وہ قطرہ نہیں بنا سکیں گے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے وہ بہت ہی قیمتی جوہر ہے جس کو لوگ ضائع کرنے کے لیے آج مزے لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ حیا مجھے آج ضرور عرض کرنی ہے، دنیا پوری کی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے تمہیں بے حیا کرنے کے لیے۔ یہ فلموں کا جال، یہ سیریل کا جال، یہ انٹرنیٹ کا وبال، یہ سب کچھ تمہارے اخلاق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ دیکھو آج بچیوں کو دیکھو، کس کو آئیڈیل مانتی ہیں؟
یہ فلموں کو دیکھ کر کے، سیریل کو دیکھ کر کے خواب سجاتی ہیں کہ میرے نکاح بھی ایسی کسی سے ہونا چاہیے، میری شادی ایسی سے ہونا چاہیے۔ لڑکے یہی خواب سجا کر کے بیٹھتے میری دلہن ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا حسن ایسا ہو۔ میرے عزیزو، یہ جادوگری ہے جو پردے پہ دکھائی جا رہی ہے، جادوگری ہے۔ ان کی خود کی لائف میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو فلموں میں درشائی جاتی ہیں۔ تم کہاں ان کے پیچھے پاگل بن جاتے ہو؟ تمہارے لیے آئیڈیل اگر کوئی ذات ہو، لڑکیوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ تمہاری زندگی چند لمحوں کی ہے، چند دنوں کی ہے، چند سانسوں کی ہے۔ اگر ہمیشہ کا عیش چاہتی ہو تو آئیڈیل سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو بنا، اور ہر دولہا، ہر نوجوان حیدر کرار کو اپنا آئیڈیل بنائے، نمونہ عمل ان کو بنائے۔ پوری زندگی تم جن کے ہاتھوں تباہ کر رہے ہو، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ 2 آیتیں پڑھتا ہوں میں، سمجھ جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے بچے توبہ کر لیں گے، مجھے امید ہے کہ ہمارا نوجوان توبہ کرے گا، اور اللہ رب العزت کی جب اسے یاد دلا دی جائے، انشاءاللہ دل میں اگر ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی ہے وہ پلٹ جائے گا۔ میرا مولا قرآن میں فرماتا ہے تم جن ہاتھوں سے کھیل رہے ہو، جن اپنے اعضاء سے کھیل رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں نے زندگی میں 2 چیزیں دیکھی کہ جب تنہا ہو تو ڈر جانا، اس لیے کہ گواہ بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، گواہ بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے۔ کوئی دوسرا تمہاری گواہی دینے کے لیے آئے گا نہیں، خود اللہ گواہ ہے۔ اور حاکم کون ہے قیامت کے دن؟ وہی حاکم ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کی 2 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے، تم سے ہر ایک عضو کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے کیا کرتے تھے، اس سے کیا کرتے تھے، آنکھیں کیا کرتی تھی تمہاری، زبان کیا بولتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سورہ یاسین میں اللہ فرماتا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ فرماتا ہے چپ رہو، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے، جو کچھ تم کرتے تھے وہ سب کی گواہی دیں گے۔ اور 24ویں پارے میں چل کر کے آیت آتی ہے وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق كل شيء۔ یہ ہمارے جسموں کی چمڑیاں اس دن بات کر رہی ہوں گی، حتیٰ کہ روایت میں ہے ران کی چمڑی بولے گی کہ یہ کیا کیا کرتا تھا۔ یہ انسان گھبرا کر کے کہے گا اپنی چمڑیوں سے تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بولتی نہیں تھی دنیا میں، تم کیسے میرے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وہ چمڑیاں اس وقت بھی کہیں گی کہ تو آج خاموش ہو جا، تیری زبان دنیا میں تھی اور آج اللہ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا ہے، یہ سب ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اے نوجوانوں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے جو اللہ نے تمہیں امانت کے طور پر دی ہے۔ رات کی تنہائیاں اگر تم نے اپنی حفاظت میں نہیں رکھی تو قیامت کے دن مجمع عام میں رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ اس وقت ہمارے اعمال کھولے جائیں گے جب ہمارے ماں باپ بھی سامنے ہوں گے، ہمارے بچے بھی ہمارے سامنے ہوں گے، ہماری بیویاں بھی ہوں گی، بلکہ حد تو یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، سب کے سامنے کہا جائے گا کہ تیری ساری تنہائیاں بتا تو نے کیا 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 ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ مولا کریم ہے، 1000 گناہ ہو جائیں لیکن اس کا ایک وعدہ ہے، کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے انہوں نے گناہ تو بہت کیے تھے، لیکن جب انہیں کسی نے دنیا میں اللہ کا خوف دلایا تو رات کی تنہائی میں وہ ڈر کر کے رونے لگے اور کہنے لگے اے بار الہا، میرے نفس نے مجھے بہکایا، میں شرارت میں آ گیا اور میں غلط کام اپنے ہاتھوں سے کر لیا، لیکن اے الہ العالمین تو ارحم الراحمین ہے اور میں اخطأ الخاطئین ہوں، میں سب سے زیادہ خطا کرنے والا اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کے نامہ اعمال ہوں گے ہاتھ میں، لیکن یہ جتنے گناہ تھے وہ سب مٹا چکے ہوں گے، فرشتے ان سب پر پردہ ڈال چکے ہوں گے، اس میں سے ایک گناہ کا بھی تذکرہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ کاش ہماری زندگی میں بھی ایسا ہو جائے، کاش ہماری زندگی میں ایسا ہو جائے۔ خطائیں ہوئی ہیں لیکن توبہ کر لو، میرا مولا وعدہ کرتا ہے کہ ہم سب کو چھپا دیں گے۔
یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما عنده ویثبت ما یشاء، اللہ جسے چاہے گا مٹا دے گا اور جتنا چاہے گا باقی رکھے گا۔ وعنده ام الکتاب، ساری کتاب کا اصل اسی کے پاس ہے، وہ جس کے گناہ چاہے گا مٹا دے گا۔ بات یہاں پر حیا کی آئی، اس لیے مجھے عرض کرنا پڑا، اے میرے نوجوانوں، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو یہ تمیز سکھاؤ۔ قیامت کے دن ایک بندہ اس لیے جہنم میں جا رہا ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں دیوس جہنم میں جائے گا۔ پوچھا جا گیا یہ کون ہے دیوس؟ کہا گیا جس کی عورت بے پردہ باہر نکلتی تھی، اسے دوزخ میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو سوچو کہ اس عورت پر کیا عذاب ہوگا۔ تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کا بھی حق ہے، تم نے کیوں اس کو پردے میں نہیں رکھا؟ تم نے اس کو حیادار کیوں نہیں بنایا؟ اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرو، اپنی بہنوں کی صحیح تربیت کرو۔ آج کے اس معاشرے میں ہماری عورتوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسی محفلوں میں آتی نہیں جہاں وہ کچھ گرم ہو سکے، جہاں ان کے اندر ایمان تازہ ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے وہ برسوں تک ان کے گھروں میں قید ہونے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ان کو تقریریں سناؤ، دین کی طرف مائل کرو، ان کو کتابیں پڑھنے کا حکم دو، بیانات اچھے سننے کی ترغیب دلاؤ۔ ورنہ اکثر عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے، نہ ان کے لیے جمعہ ہے، نہ عیدین ہے، نہ کبھی وہ محفلوں میں آتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹی وی میں جو دیکھا وہی ان کے دل میں اترنے لگا، اس لیے بگاڑ آیا۔ اب مجھے ڈر اس بات کا ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ جو آئے گا وہ دجال کا ہوگا، اور اس دجال کی فوج میں سب سے زیادہ عورتیں شامل ہوں گی، عورتیں شامل ہوں گی، اور دجال اپنی فوج کو طاقت دے گا تو عورتوں کی بے حیائی سے وہ ننگی کر کے لائے گا۔ بھوکے بھیڑیے کی طرح نوجوان ان کی طرف جھپٹ جاتے ہیں، آج بھی یہی حال ہے۔ کتے بھی اس طرح سے نہیں جھپٹتے جس طرح کچھ عیاش طبیعت کے نوجوان عورتوں کی طرف لپک جاتے ہیں۔ تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان ہے، یاد رکھو تم اپنی آنکھوں کو بچا لو۔ دنیا میں اللہ تمہارے لیے جنت کی حوریں رکھا ہے جن سے تمہارا نکاح ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، حیا کو ساتھ رکھو، جب تم تنہا ہو تب بھی یہ سمجھ لو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم کبھی محسوس کرتے ہو کہ تنہائی میں کبھی بیٹھے ہو؟ ایک نوجوان نے کہا تھا کہ میں اس سے غلطی ہو رہی تھی، اس کے توبہ کرنے کا واقعہ میں بتا رہا ہوں کیسے وہ باز آ گیا۔ کہا کہ میں موبائل ہی لے کر کے بیٹھا تھا، تنہا تھا کمرے میں، ماں باپ نہیں، بھائی بہن کچھ بھی نہیں، اچانک پردہ ہلا تو میں نے جلدی سے اس اسکرین کو غائب کر دیا اور ڈر کر کے اپنے تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیا کہ کہیں ماں آ گئی، باپ آگے، پتہ نہیں کون آئے۔ ماں باپ سے بھی اتنا ڈر ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کوئی نہیں، وہ بلی آئی تھی، بلی پردہ ہلا کر کے گئی، ڈر گئی۔ اسی رات اس کے توبہ کا یہ واقعہ مجھے ملا۔ اس نے کہا ایک بلی کے صرف پردہ ہلنے سے میں اتنا ڈر جاتا ہوں کہ چھپا لیتا ہوں، اور جو مولا یہ کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے ایک آن کے لیے بھی نیند نہیں آتی، نہ اونگ آتی، وہ ہمہ وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارے اس مجمع کو بھی مولا دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تصور اگر تمہارے اندر آ گیا تو بہت ساری چیزیں سننے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں۔ ایک ہی دوا میں بتا رہا ہوں، کچھ بچے پوچھتے ہیں کیسے برائیوں سے چھوٹیں؟ کیمرہ لگا کر کے بھی بچا نہیں پاؤ گے، لکڑی اور چھڑی کے ڈر سے بھی تم بچا نہیں پاؤ گے کسی کو۔ صرف یہ دل میں بات ڈالو کہ جس جگہ پر بھی ہوں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور آ جائے تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے علم بردار تھے، حیا کے پیکر تھے۔ ان کی زندگی پاک سے اللہ تعالی ہم سب کو حیائے عثمانی عطا فرمائے، حیائے رحمانی عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کی نگاہوں کو مولا محفوظ فرماتے، ہماری بچیوں کی نگاہیں محفوظ ہو جائیں۔ آئے میرے عزیزو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کا ایک اور خاصہ ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ عثمان کا نام جب بھی آتا ہے تو غنی اس کے ساتھ جڑ کے آتا ہے، کوئی سنگل نام نہیں لیتا۔ عثمان غنی، کیا کہتے ہیں؟ عثمان غنی۔ ان کے ماں باپ نے غنی نام نہیں رکھا، یا اللہ نے بنا دیا ہے۔
غنی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ مال والا جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہو، یہ نہیں کہ کتا بن کر کے مال پہ بیٹھ جاتا ہو، سانپ کی کنڈلی مار کر کے جس طرح کچھ لوگ مال پہ بیٹھتے ہیں، ان کو غنی نہیں کہا جاتا، ان کو مالدار کہا جاتا ہے، امیر کہا جاتا ہے۔ غنی وہ ہوتا ہے جو مزید کی لالچ نہیں کرتا اور جتنا آئے وہ اللہ کی راہ میں دینے کو پسند کرتا۔ اسی لیے کبھی بھی دعا کرنا تو یہ نہیں کہنا ہے اللہ مجھے مالدار بنا دے، نہ کبھی یہ نہیں کہنا ہے اللہ مجھے امیر بنا دے، بلکہ دعا کرنا تو یوں کہنا ہے اللہ مجھے غنی بنا دے، غنی بنا دے۔ جب غنی بنائے گا مولا تو تمہارے اندر ہرس نہیں رہے گی اور کی، اور ساتھ ہی تمہیں دینے کی بھی اللہ تعالیٰ ساتھ میں قوت عطا کرے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جود و سخا، آپ کی غنا کا حال تو یہ تھا، اللہ اکبر، ایک ہی خالی میں نے حساب بتایا تھا تو لوگوں کی حیرت سے بانچیں کھل گئی۔ معلوم ہے دان کرنے والے بہت ہم نے دیکھے ہیں، صدقہ کرنے والے بھی بہت دیکھے ہیں، خیرات کرنے والے، مسجد کو 5 روپے کا چندہ دے کر کے بھی لوگ احسان جتانے والے بہت سارے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ راہ خدا میں گن گن کر کے نکالتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے ساری نوٹوں میں اگر کوئی نوٹ ٹیپ چپکی ہو تو مسجد میں ڈال دیں۔ یہ ہمارے خیرات کرنے کے جذبے ہیں، لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ فقراء و مساکین کے ساتھ کیا سلوک ہے، گھر پہ دروازے پر آیا فقیر، شوہر گھر میں سے بولتا ہے کل رات کا بچا ہوا ہے، پھینکنے سے اچھا ہے فقیر کو دے دو۔ یہی تو خیرات کا جذبہ ہے نا۔ کبھی یہ نہیں کہ بریانی بنی ہے اس میں سے پہلا لقمہ کسی فقیر کو کھلاتے ہیں، نہیں، یہ جذبہ نہیں۔ بچ گیا تو مدرسے کے بچوں کو کھلا دو، فقیروں کو کھلا دو، اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے سخی ہیں، 30 مارخاں ہیں۔ کہاں کے سخی ہیں؟ یہ اس کو سخاوت نہیں کہتے، اپنے کچرے کو کسی کی جھولی میں ڈال کر کے تم سخاوت کہتے ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ اللہ، ان کی شان میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی، قرآن میں 1 2 نہیں، کئی آیتیں آئی ہیں۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، ہے کوئی جو اپنے مال سے اس راہ خدا میں خرچ کرے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہے، مال کی بہت زیادہ کمی ہے، کوئی اپنا مال دے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 1000 اونٹ۔ کتنے؟ 1000 اونٹ، اور اس کے ساتھ ساز و سامان بھی، اور 1000 درہم بھی۔ توجہ چاہتا ہوں، 1000 اونٹ اور اس کے ساتھ، اونٹ کا تذکرہ کر رہا ہوں، ہمارے ملا باڑے والے تو جانتے ہوں گے اونٹ ذبح کیا ہے انہوں نے، کتنی قیمت کا آیا ہوگا، ریٹ تو معلوم ہوگا نا، وہ ریٹ ذہن میں رکھ لیں۔ قربانی میں اونٹ لایا گیا تھا، اور یہاں پر بھی ذبح ہونے والا اونٹ ظاہر سی بات ہے اس قیمت کا نہیں جو عرب کی نسل کا اونٹ ہوتا ہے۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان پر جنت واجب ہو گئی۔ دوبارہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 1000 اور 1000 اونٹ اور 1000 درہم بھی ساتھ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے بعد کوئی بھی عمل عثمان کو جنت سے جانے سے روک نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ، میری طرف سے 1000 اور۔ یہ ایسے نہیں ہے جیسے 20 لاکھ بول دیتے ہیں، ہاں اوپر سے کرسی پہ بیٹھ کر کے کہہ دے 15 لاکھ کھاتے میں آئیں گے، ایسی دان نہیں ہے یہ، توجہ چاہتا ہوں، وہ ایسا دان نہیں۔ 20 لاکھ کروڑ کورونا کے زمانے میں سب پورے انڈین کہاں ہے بھائی، پتہ ہی نہیں، یہ صرف ویسی ہے کانوں کو خوش کرنے کی بات ہے۔ تم خوش ہوتے ہو نا اس بات سے، ٹھیک ہے خوش ہوتے رہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانوں کو خوش کرنے کے لیے اعلان نہیں کرتے تھے، کانوں کو خوش کرنے کی بات نہیں، ریئل میں 1000 اونٹ کہا تو اسی وقت میدان میں حاضر بھی کیا، 3000 اونٹ لے کر کے آئے۔ کیلکولیشن کر کے کل مجھے بتانا، اس زمانے میں ابھی اونٹ کی قیمت 1 لاکھ کے اوپر ہے، اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اونٹ راہ خدا میں دیے تھے وہ عرب کے سب سے قیمتی اونٹ تھے۔ ان کی قیمت اگر آج کی قیمت کے حساب سے ہی ہم مان لیں، 1 لاکھ کا اگر ایک اونٹ آتا ہے تو 3000 اونٹوں کی قیمت کیا بنتی ہے؟
3,000 اونٹوں کی قیمت کیا بنی ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ 1,00,000 ایک اونٹ کا بھی ہو، کل کیلکولیشن کرنا تھک جائے گا تمہارا کیلکولیٹر۔ اور اتنا ہی نہیں، 1,000 درہم جو اس زمانے میں تھے، آج کے درہم جو یو اے ای کا درہم ہے اس کو نہیں کیلکولیٹ کرنا، یہ درہم نام ہے، یہ نوٹ ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اس زمانے میں جو درہم ہوتا تھا وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا، چاندی کا ٹکڑا۔ تو بعض لوگوں نے اس کا وزن دیکھ کر کے اس زمانے کی ویلیو نکالی، 1,000 درہم کی قیمت کتنی ہوتی ہوگی، ویلیو کتنی ہوگی؟ تو لوگوں نے کیلکولیشن کر کے بتایا 1 ارب 16 کروڑ۔ اللہ اکبر، 1 ارب 16 کروڑ۔ لاؤ کوئی دوسرا دکھا کر کے دکھاؤ جو اللہ کی راہ میں اتنا دے سکتا ہو۔ میاں ہمارے زمانے کی بھی بڑے سے بڑے مالدار ہم نے دیکھے، بڑے سے بڑے مالدار دیکھے۔ قیامت آ جائے گی لیکن عثمان غنی کی سخاوت کی مثال نہیں مل سکے گی۔ حد تو یہ ہے، یہ حساب میں نے کبھی بتایا نہیں تھا اس سے پہلے، سوچتے رہ جائیں گے لوگ۔ اور ان بخیلوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے جو اپنے مال پر سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، خود کھا بھی نہیں سکتے۔ وہ اس کتے کی طرح ہیں جو چارے پہ بیٹھ جاتا ہے، چارے پہ بیٹھا ہوا کتا بیل کو کھانے بھی نہیں دیتا اور خود چارہ کھاتا بھی نہیں۔ ایسے بخیل نہ بنو، قیامت کے دن یہ ساری چیزیں توق بنا کر کے تمہارے گلے میں ڈال دی جائیں گی۔ 10ویں پارے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اے رسول، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں نہیں نکالتے، آپ ان کو بشارت دے دیں دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم ودورہم۔ اللہ فرماتا اس دن تپائے جائیں گے ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھ کو اور ان کے سامنے والے حصے کو۔ اللہ تعالیٰ آگ سے، جہنم کی آگ سے انہیں داغا جائے گا، داغنے کا حکم دیا جائے گا۔ اے میرے عزیزو، مال اگر تمہارے پاس آئے تو اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ضرور نکالو۔ کم سے کم اتنا تو سوچو کہ زکوٰۃ سال میں ایک بار، وہ بھی 2.5%، 2.5% نکالنے کا اللہ نے حکم دیا۔ 97.5 تم اپنے پاس رکھو، صرف 2.5% اللہ کی راہ میں دو۔ اس پر بھی کچھ لوگ آئیں کائیں کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں۔ ارے میرے اوپر سال نہیں گزرا، میرے اوپر قرضہ آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تقریباً آج کا ہر فرد زکوٰۃ دینے کے قابل ہوگا، ہر فرد۔ مسئلہ پوچھتے ہی نہیں کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ کم پوچھتے ہیں لوگ، صرف امام صاحب کے لیے پوچھنے ضرور آتے ہیں۔ امام صاحب کی داڑھی ایسی ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ ہاں یہ مسئلے ہیں۔ طلاق کے مسئلے پوچھنے آؤ گے، نکاح کے مسئلے پوچھنے آؤ گے، زکوٰۃ کے کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ مال نکالنا پڑتا ہے۔ جس کو مال سے محبت ہے اس کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے، اس مال میں غرق ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو، میں جو بات بتا رہا ہوں 97.5% تمہارے پاس ہے۔ کہیں اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہوتا 50% اپنے پاس رکھنا، 50 اللہ کو دے دینا، کیا حال ہوتا؟ پھر بھی مجھے حیرت ہوتی ہے جو گورنمنٹ کو 28% ٹیکس بھر سکتے ہیں، وہ بھی ہر سال، اور ویٹ کے نام پر، جی ایس ٹی کے نام پر اتنے سارے ٹیکس ادا کرنے والا مسلمان 2.5% زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو پھر ہیلے بہانے کرتا ہے۔ یاد رکھنا اس وقت شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوں جو کلبوں پر، سینما پر اپنے عیاشیوں کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے ہیں، سفر پر جا کر کے آئے ادھر سے ادھر، لیکن سال میں زکوٰۃ کی بات آئی تو نہیں نکالا، کہا اگلے سال دیکھیں گے، اگلے سال دیکھیں گے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ تو نکال چکے لیکن دبا کر کے بیٹھے ہیں، دھیرے دھیرے دیں گے اگلے سال تک۔ یہ بھی وعید ہے، اس بیچ میں اگر تمہاری موت ہو گئی تو تمہیں بے زکاتیوں میں اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن اکثر جہنم میں لوگ اس لیے ہوں گے، سورہ مدثر کی آیت ہے، ان میں سے اکثر مجرمین آپس میں ایک دوسرے کو سوال کر رہے ہوں گے، تم کیوں آئے جہنم میں؟ وہ دوسرے سب ایک دوسرے کو کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور کسی مسکین کو کبھی کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ زکوٰۃ نہیں دینے والے اور نماز نہیں پڑھنے والے اکثر جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ مال سے اتنی لگاؤ نہ رکھو کہ یہ تمہیں غرق کر دے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال دی۔ یہ دنیا کی مثال ایسی ہے
کہ زمین پر شہد کا ایک قطرہ گرا ہوا تھا، ایک چونٹی آئی، توجہ ہے، ایک چونٹی آئی اور دور سے چکھا تھوڑا سا، اور چونٹی کی لالچ یہ ہے میٹھا کہیں پر بھی دکھے وہ دور سے بھی سفر کر کے آ جائے گی، پتہ نہیں اس کو کہاں سے بو آتی ہے لیکن آتی۔ شہد کے قطرے کو تھوڑا سا چوسا، پھر گئی، تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹ آئی، اور تھوڑا لیٹو، پھر آئی، پھر چوسا، پھر تھوڑی دور گئی، پھر پیٹ نہیں بھرا شہد کا اور قطرہ۔ اس نے یہ سوچا ادھر سے تھوڑا چکوں، ادھر سے تھوڑا چکوں، وہ قطرے کے چاروں طرف سے تھوڑا تھوڑا چکتی رہی لیکن ہرس گئی نہیں۔ پھر چونٹی نے یہ سوچا یہ سائیڈ کا مزہ ایسا ہے، میٹھا ہے، بیچ شہد کے قطرے کے اندر پتہ نہیں اور مزہ ہوگا، تو وہ شہد کے اس قطرے کے اوپر چڑھتی ہے، شہد کے اندر چپچپاہٹ ہوتی ہے، گم ہوتا ہے، معلوم ہے آپ سب کو، اوپر چڑھ کر کے سوچی کہ بیچ کا مزہ لوں، لیکن جب اوپر گئی تو اس کے سارے پیر چپک گئے، ہاتھ و پیر چپک گئے، منہ بھی شہد کے قطرے سے چپک گیا، اور وہاں وہ پھڑپھڑاتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی شہد کے قطرے میں اس کی موت ہو گئی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی دنیا دار کا حال ہے، پہلے سوچتا ہے تھوڑا سا کما لوں، پھر سوچتا ہے ادھر سے کما لوں، ادھر سے کما لوں، ادھر سے لے لوں، سب جگہ سے کمانے کے بعد پھر سوچتا ہے وہاں کا حال کیا ہوگا، بڑے بڑے لوگ جہاں بیٹھتے ہیں کلبوں میں کیا چلتا ہوگا، وہاں بڑے بڑے پارٹیوں میں کیا چلتا ہوگا، وہاں گھس جاتا ہے۔ جب بیچ میں جاتا ہے تو اس کی موت آتی ہے، اسی دنیا میں وہ ڈوب کر فنا ہو جاتا ہے۔ اے مسلمان تم ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا غلبہ رکھو، اللہ اس دنیا کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔